جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، یعنی پریگننٹ کی ڈیلیوری تک عدت ہوگی۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ انہیں وہاں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عنقریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا ہے، یعنی جو مال ہے اسی کے حساب سے دے، اوور کا مطالبہ ہی نہیں ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت سخت محاسبہ، اور انہیں سزا دی، ایسی سزا جو دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ تھا۔ اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، سو اللہ سے ڈرو اے عقلوں والو جو ایمان لائے ہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف عظیم نصیحت نازل کی ہے۔ ایسا رسول تمہارے سامنے اللہ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند، یعنی اتنی ہی زمینیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد اپنی معرفت، عبادت بتایا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ ہے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد کہ انسان پہچانے اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رنگ و بو بنائے آقا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ جہاں نہ ہوتا، یہ باطل سوچ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورۃ التحریم، اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت لِمَ تُحَرِّمُ سے لیا گیا ہے۔ مدنی سورت ہے، اس میں مختلف 10 اصول بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی حلال کردہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرام نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اگر کسی مسئلے میں غلط قسم اٹھا لی جائے تو اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیں۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص دوسرے کے سامنے اپنا راز بیان کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ نمبر 4، مسلمان خواتین حد المقدور کوشش کریں کہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پابند رکھیں۔ نمبر 5، شرم و حیا کی حفاظت۔ نمبر 6، اہل و عیال میں اصلاح کی کوشش اور انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش۔ نمبر 7، غلطی ہو جائے تو سچی توبہ۔ نمبر 8، کفار اور منافقین سے قلبی تعلق سے منع۔ نمبر 9، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثالوں کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا کہ بے شک کسی کافر مشرک منافق کا کسی مومن یا نبی کے ساتھ کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو، وہ اسے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ اور نمبر 10، نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کے مقابلے میں 2 عورتوں کا ذکر۔ پہلی عورت فرعون کی بیوی جو موسیٰ پر ایمان لائی، اور دوسری عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کی پاک دامنی کی گواہی دی گئی۔ ایمان والوں کے لیے موٹیویشنل سٹوریز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس کی تفصیل میں متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہا کے پاس شہد پیا کرتے تھے اور ان کے پاس ٹھہر جاتے تھے
تو عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں گے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کھائی ہے۔ یہ ایک پودا تھا جس پر شہد کی مکھی بیٹھا کرتی تھی اور پودے کی اسمیل ذرا ناگوار تھی۔ جب اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت اتار دی، قد فرض اللہ، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے پوشیدہ طور پر کوئی بات کہی، اس بیوی سے مراد حفصہ رضی اللہ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی راز کی بات بتائی جسے انہوں نے آؤٹ کر دیا، تو جس پر یہ آیت اتری۔ پھر جب اس بیوی نے اس بات کی خبر دے دی اور اللہ نے اس نبی کو اس کی اطلاع کر دی، تو اس نبی نے اس بیوی کو اس میں سے کچھ بات جتلائی اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب اس نبی نے اسے یہ راز فاش کرنے کی بات بتائی تو اس نے کہا، تجھے یہ کس نے بتایا؟ یعنی آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے بات لیک کی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، کہا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، اس آیت میں خطاب حفصہ اور عائشہ کو ہے جنہوں نے بات بتائی تھی اور جس کو بتائی تھی رضی اللہ عنہما۔ اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو تو یقیناً تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو تو یقیناً اللہ خود اس کا مددگار ہے، اور جبریل اور صالح مومن اور اس کے بعد تمام فرشتے مددگار ہیں۔ ایسا قریب ہے ربہ، اس کا رب، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے، اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آج بہانے مت بناؤ، تم صرف اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھیے کہ انسان غلطی کر کے اللہ سے معافی مانگے، یہ اللہ نے خود سکھایا ہے، اس کا کتنا کرم ہے۔ اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ خالص توبہ وہی ہے جس کے تمام شرائط و ضوابط پورے ہوں، یعنی انسان کو ندامت ہو، گناہ چھوڑ دے، آئندہ نہ کرے، اللہ سے اس پر معافی استغفار کرے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹا دے۔ عسیٰ ربکم، تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے تلے نہریں بہتی ہیں۔ یہ کن کو مل رہی ہیں؟ گناہ کر کے معافی مانگنے والوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ یوم لا، جس دن اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرفوں میں دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، اور ان کی جگہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئے، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر فقیر فلاں فلاں ہمیں بچا لیں گے، جب نبی اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، گھر والوں کو، والدین کو نہ بچا سکے تو کیا یہ پیر فقیر اپنے مریدوں کو بچوا سکتے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے۔ عمل سے دور کرنے کے لیے ایک مغالطہ ڈال دیا گیا، مت کیجیے، اس مغالطے میں مت آئیے، اور اپنے لیے خود جو کرنا ہے کیجیے۔ اس کی بھی آگے مثال دی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا، اے میرے رب، رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسیہ رضی اللہ عنہ نے جنت میں گھر بنانے کی دعا سے پہلے سب سے بہتر ہمسائیگی کی دعا کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی جگہ، اچھے مکان کی دعا سے پہلے اچھی ہمسائیگی کی دعا کرنی چاہیے۔ اس نے پہلے اللہ کے ساتھ کا سوال کیا اور پھر گھر کا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی،
یعنی اپنی طرف سے ایک مخلوق روح، اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ بخاری میں رسول اللہ کا فرمان ہے، کامل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت سے کامل ہوئے ہیں، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، مگر عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی، اور عائشہ